سیاهی هاست قدیر آیت سبحان ربی الاعلاست قدیر هدیه نور خدا به پیغمبر قدیر خاطره ای جاودانه و زیبا قدیر آینه لا اله الا هو قدیر نقش ولایه. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا. محترم و معزز ناظرین اکرام و سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غدیر پیمان الہی کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کا اس ایپیسوڈ میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں. محترم ناظرین، سب سے پہلے تو پچھلے ہمارے ایپیسوڈ کی جو ونر ہیں ان کا نام ہمارے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور ہمارے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز پر موجود ہے. آپ وہاں پر جا کر ان کے نام دیکھ سکتے ہیں، اور جو ٹاپ اسکورر کا اسکور بورڈ ہے اسے بھی آپ ہمارے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر اس کی بھی لنک موجود ہے. تو آئیے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جی ہاں محترم ناظرین اکرام، تاریخ اسلام کا ایک یہ سانحہ رہا ہے کہ مخالفین نے ہر جا یہ کوشش کی ہے کہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح چھپائے، مگر خداوند متعال بالکل اسی طرح جس طرح اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے تمام منصوبوں کے برخلاف اسی کے گھر میں پروان چڑھایا، اسی طریقے سے فضائل اہل بیت علیہ السلام کو مخالفین کی کتابوں سے ہی اس طریقے سے واضح کر دیا جیسے آسمان پر چمکتا ہوا آفتاب. مگر یہ مخالفین اہل بیت علیہ السلام سے اپنے بگ سے کہاں باز آنے والے تھے، اور انہوں نے کس طریقے سے فضائل اہل بیت خصوصاً غدیر کا جو واقعہ ہے اس کو کس طریقے سے چھپانے کی کوشش کی، اسی کے متعلق ہمارا یہ آج کا ایپیسوڈ ہے. آئیے یہ ایپیسوڈ کہ جس کا موضوع ہے غدیر کو چھپانے کی کوشش، اس پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں گزارش گزار ہوں ہمارے برادر عزیز جناب عباس پٹیل صاحب کی خدمت میں کہ وہ اس موضوع پر مزید وضاحت پیش کریں. جی عباس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گلزار بھائی، عباس بھائی، یہ بات تو واضح ہے پوری طریقے سے کہ مخالفین نے کسی نہ کسی طرح فضائل اہل بیت علیہ السلام کو چھپانے کی کوشش کی ہے، اور خصوصاً یہ جو غدیر کا واقعہ ہے جو کہ یعنی اس سے بڑا کوئی واقعہ رسول اللہ کی زندگی میں پیش نہیں آیا. یعنی 1,20,000 صحابہ کے درمیان رسول اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا اور مولا متقیان کی ولایت کا اعلان کیا. اس کو لوگوں نے کس طریقے سے چھپا دیا. ہم گزارش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس موضوع پر مزید روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام. گلزار بھائی، قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159، یعنی اسی سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے واضح بیانات اور ہدایت کو ہمارے بیان کر دینے کے بعد بھی چھپاتے ہیں، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. یعنی یہ بات قرآن کی آیت ہے، اور اگر اس آیت پہ ہم غور و فکر کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو کوئی کسی واضح بیان جس کو خداوند عالم نے جو ہے وہ بہت ہی کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے، اس کو اگر چھپانے کی کوشش کرے
تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ویسے تو روایت میں اگر آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیں تو یہاں پر لاعنون سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، یعنی اللہ بھی لعنت کرتا ہے، رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام ایسے شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی اگر جو بھی غدیر جیسے واقعے کو یا غدیر کی جو حدیث ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا تو وہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا کہ وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جائے گا اور رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی لعنت کا مستحق ہو جائے گا ایسا شخص۔ اگر ہم غدیر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو بخوبی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اس واضح پیغام کو بھی لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی اور انہیں بے پناہ کوشش کی۔ ایسا نہیں کہ ایک دو کوشش کی اور جو ہے وہ چھوڑ دیا اس بات کو، لیکن جو ہے وہ انہیں تاریخ میں واضح ہے کہ غدیر کے پیغام کو بھی لوگوں نے چھپانے کی بے پناہ کوشش کی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ غدیر میں ہی شروع نہیں ہوا بلکہ یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی اگر آپ حدیث یوم الدار دیکھیں، یعنی جس کو ہم دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے جانتے ہیں، اور رسول اللہ نے اسی دن امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر دیا تھا اور وصایت کا امیر المومنین کا اعلان ہو گیا تھا، تو لوگوں کے سامنے تمام ریسرچر اور محققین کے سامنے ہے کہ کس طرح طبری نے اس بات کو چھپائی اور خیانت کی، رسول اللہ کے اس قول کو جو ہے وہ چھپا کر جو ہے وہ ہٹا کر قضا و قضا ڈال دیا وہاں پر۔ یعنی رسول اللہ نے کچھ فرمایا، قضا و قضا ایسے ایسے کہہ دیا، جبکہ وہاں پر باقاعدہ رسول اللہ نے جو ہے وہ علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا۔ تو یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ، یعنی حدیث کے جملوں کو ہٹا کر قضا و قضا اس میں ڈال دیا۔ ہاں، اور یعنی اگر کوئی گروپ اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، یعنی حق کو چھپا دے گا، تو جو حق کی تلاش میں ہے ان کو حق کیسے پتہ چلے گا؟ ہماری گزارش امت مسلمہ سے یہی ہے کہ وہ اپنی کتابوں پہ ایک نظر ڈالیں اور اس لحاظ سے نظر ڈالیں کہ کس طرح جو ہے لوگوں نے یا محققین نے یا علماء نے جو ہے وہ کس طرح ان باتوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی فضائل ہے یا غدیر کا واقعہ ہے، جیسا یعنی دیگر فضائل اہل بیت علیہ السلام اور امیر المومنین کے دیگر فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی، وہیں پر جو ہے وہ غدیر کے واقعے کے ساتھ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ رویہ انہوں نے اپنایا، یہی رویہ ٹھیک اسی طرح کا جو ہے وہ رویہ اپنایا غدیر کے واقعے کے ساتھ بھی۔ اور یعنی کچھ نمونے، کچھ ایگزامپلز ہم جو ہے وہ ان کی کتابوں میں سے آج یہاں پر ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے سال ہم نے انس ابن مالک کا واقعہ کہ کس طرح اس نے جو ہے وہ حدیث غدیر کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی وہ بیان کیا تھا۔ اس سال کچھ اور مثالیں ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح لوگوں نے حدیث غدیر کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ فضائل الصحابہ احمد ابن حنبل کی جو کتاب ہے اس سے نقل کریں گے۔ اس میں ملتا ہے کہ سلمہ ابن قہیل کہتا ہے کہ میں نے ابو طفیل سے سنا، ابو سریحہ سے یا زید بن ارقم سے، یعنی یہاں پر جو شک ہے وہ شعبہ کی طرف سے ہے، شعبہ جو اوریجنل راوی ہے اس حدیث کا، اس کو شک آیا زید بن ارقم سے اس نے سنا یا سریحہ سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا۔ سعید بن جبیر کہتا ہے یہاں پر گلزار بھائی، یعنی سعید بن جبیر ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی جو تعارف کی محتاج ہو، جو یہاں پر سعید بن جبیر یعنی فیمس کمپینین، یعنی صحابہ میں جو ہے وہ برجستہ صحابہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یقیناً میں نے یہ حدیث ابن عباس سے سنی، یعنی من کنتو مولا فعلی مولا، یہ حدیث میں نے ابن عباس سے سنی ہے۔ پھر راوی یہاں پر کہتا ہے کہ اس کے بعد سعید بن جبیر نے کہا فَقَتَمْتُهُ، میں نے اس کو چھپا دیا۔ کیوں چھپا دیا؟ اب یعنی یہ سوال جو ہے وہ ہم امت مسلمہ سے کریں گے کہ کیوں چھپا دیا یہ حدیث؟ صرف اس لیے کہ یہاں پر امیر المومنین کا ذکر ہو رہا ہے اور یعنی یہ بیان ہو رہا ہے کہ امیر المومنین کو رسول اللہ نے مولا بنایا۔ خیر، یعنی یہ اہل تسنن کی کتاب تھی۔ دوسرا حوالہ ان کے جو ہے وہ یعنی اہل تسنن کے جو امام مانے جاتے ہیں ابو حنیفہ،
یہ ہماری کتاب میں یہ جملہ نقل ہے، ہماری یہ شیخ مفید میں، شیخ مفید ابو حنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں یہاں پر کہ تم کبھی بھی جو ہے وہ شیعوں کے ساتھ حدیث غدیر کے بارے میں جو ہے وہ آرگیو مت کرو. اگر تم حدیث غدیر کے حوالے سے جو ہے وہ احتجاج کرو گے تو وہ تم کو ہرا دیں گے. اچھا، یعنی یہ دوسری مثال کے جو ہے وہ حدیث غدیر جو ہے وہ بیان مت کرو، چھپا دو. بیان کرنے سے روکا گیا حدیث. بیان یعنی باقاعدہ جو ہے وہ شیخ مفید نے اس کا جو ہے وہ قول نقل کیا ہے، قد قلت لاصحابنا، یعنی وہ اپنے اصحاب سے کہتے تھے، قد قلت لاصحابنا، ہم نے اپنے اصحاب سے کہا، یعنی ابو حنیفہ کہہ رہا ہے لا تقروا لهم بحدیث غدیر، کبھی بھی جو ہے وہ ان کے سامنے حدیث غدیر کا اقرار مت کرو، کیونکہ اگر تم یہ کرو گے تو وہ تمہارے کو جو ہے وہ ہرا دیں گے. یعنی اگر یہ معیار ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے حدیث بیان کرنے کا، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان کی حدیثوں کو فالو کر رہے ہیں وہ کتنی گمراہی میں. یا جو نیکسٹ حدیث ہے آپ کے سامنے جو پیش کریں گے، یہاں تک ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ حدیث کو چھپایا گیا یا کہا گیا کہ بھائی ان کے سامنے بیان مت کرو اس حدیث کو. جو تیسرا نیکسٹ ایگزامپل ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ ریزن کیا تھا، یعنی کیوں جو ہے یہ لوگ چھپا رہے تھے در حقیقت میں، یا کیا اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں کوئی حدیث بیان کر دیتا تھا تو اس کا انجام کیا ہوتا تھا، اس کا حشر کیا ہوتا تھا. یہ حدیث جو ہے وہ ابن اسیر جزری جو بزرگ مرتبہ عالم ہے اہل تسنن کے، یہ نقل کرتے ہیں کہ عبید اللہ جو ہے وہ یہ راوی ہے، اس نے زہری سے کہا، یعنی حدیث غدیر کو پہلے بیان کیا، باقاعدہ پوری حدیث غدیر بیان کیا کہ رسول اللہ نے غدیر خم میں جو ہے وہ اعلان کیا اور خطبہ دیا اور اعلان کیا کہ من کنت مولا فعلی مولا. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ راوی نے زہری سے کہا لا تحدث بہذا بالشام، یعنی یہ حدیث غدیر کو شام میں جا کے بیان مت کرنا. اب شام میں کون سی بات تھی وہ بتائیں گے آگے. تعجب ہوتا ان لوگوں پہ کہ جو شام کا جو رئیس تھا یا جو شام کا حکمراں تھا اس پہ لعنت کرنے سے جو ہے وہ لوگوں کو روکتے یا ان کو برا لگتا ہے جب اس کے بارے میں برا بھلا کہا جاتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے شام کی جو اسی حدیث کے آگے بیان ہو رہی ہے. وَأَنْتَ تَسْمَعُ مِلْءٌ أُذُنَيْكَ سَبَّ عَلِيٍّ، اگر تم نے شام میں اس حدیث کو بیان کیا تو تمہارے کان جو ہے وہ بھر جائیں گے علی علیہ السلام پہ سب و شتم سے، یعنی کانوں کو اتنا زیادہ یہ اہل شام جو ہے وہ علی علیہ السلام پہ سب و شتم کرتے تھے. یعنی حدیث غدیر بیان نہیں کی جا سکتی شام میں جا کر. ہاں، حدیث غدیر جو ہے وہ شام میں بیان مت کرنا، کیونکہ جو ہے وہ وہاں کے لوگ تو باقاعدہ امیر المومنین پہ جو ہے وہ سب و شتم کر رہے تھے. اور رسول اللہ کی حدیث ہے، یعنی خود اہل تسنن کے نزدیک یہ حدیث معروف ہے کہ جس نے علی علیہ السلام پہ سب و شتم کیا اس نے رسول اللہ پہ سب و شتم کیا، اور جس نے رسول اللہ پہ کیا اس نے اللہ پہ سب و شتم کیا. تو ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ بخوبی سماعت فرما رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے فضائل اہل بیت علیہ السلام کو چھپانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ یعنی اسلام کا ایک پہلا بڑا واقعہ جو دعوت ذوالشیرہ کا تھا، اس میں جو حدیث رسول اللہ نے حضرت علی کی فضیلت نے بیان کی اس کو چھپا دیا گیا اور ان تمام فضائل کے جملوں کو ہٹا کر وقضا 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 کتاب میں لے کر آ گئے. اور یہاں تک کہ حدیث غدیر کے متعلق تو یہ کہ ایک دوسرے کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اس حدیث کو بیان مت کرو، یعنی اس حدیث سے اتنا خوف. اور شام کا واقعہ ایسا ملتا ہے کہ شام کے حکمران نے یہ جاری کر دیا تھا کہ اگر حدیث غدیر کوئی بیان کرے تو اس کو مولائے متقیان علیہ السلام کے نعوذ باللہ ان کے متعلق سب و شتم کیا جائے. یہ بس. اور حدیث میں آگے جو ہے وہ فرماتا ہے راوی کے فقال واللہ ان عندی من فضائل علی ما لو تحدثت بها لقتلت. راوی کہتا ہے کہ میرے پاس امیر المومنین کے فضائل کے حوالے سے ایسی حدیثیں تھی، اگر میں ان کو بیان کرتا تو جو ہے مجھے قتل کر دیا جاتا. اگر اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں وہاں پر بیان ہو تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یعنی فضیلتیں بیان کرنے والوں کو قتل کر دیا جاتا تھا باقاعدہ. تو کیسے ممکن ہے؟ اور اس کے باوجود جو ہے نا مخالفین ہم سے کہتے ہیں کہ ایک صحیح حدیث لا کے دکھا دو کہ جناب زہرا کا گھر جو ہے وہ جلایا گیا. یعنی اگر یعنی حدیثیں آپ نے رکھی ہوتی اپنی کتاب میں رہنے دی ہوتی تب ہم لا کے بتاتے. اس کے باوجود ہم لا کے بتاتے، ایسا نہیں ہے نہیں لا کے بتاتے، حدیثیں موجود ہے اس کے باوجود.
جیسا آپ نے جو ہے وہ شروعات کی جو شعر سے، اور اسی عنوان سے جو ہے وہ قرآن میں آیت بھی ملتی ہے کہ یہ لوگ پھونک مار کے جو ہے وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ جو ہے وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. یعنی عباس بھائی، یعنی جو بات 1,20,000 لوگوں کے درمیان بیان کی گئی ہو، جب اسی کو چھپا دیا گیا تو شہزادی کے واقعے کی کیا بات کریں گے؟ صحیح. اور یعنی یہ اگر اس طرح سے تشدد اہل بیت کے فضائل بیان کرنے والوں پر جو ہے وہ ظلم و تشدد کیا جا رہا تھا، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی کتابوں میں جو ہے وہ یعنی باقاعدہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور جو دیگر حقائق ہے تاریخ کے وہ بیان ہو. لیکن اس کے باوجود جو بچ جاتا ہے، یعنی بچ گیا، اس کو بھی یعنی یہاں پر جو ہے وہ معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے گلزار بھائی. یعنی جو حدیثیں بچ گئی باقاعدہ ان کو نکال بھی دیا گیا کتابوں میں سے. یعنی اس طرح سے بھی جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ ایویڈنس اور دستاویز ملتے ہیں. یعنی کتاب میں پہلے تھی، پھر اس کو نکال دیا گیا. جی. یعنی ایک مثال ناظرین کے سامنے نیکسٹ جو ہے وہ اسی طرح سے کہ اہل تسنن کے ایک مشہور عالم جن کا نام ابن حمزہ حنفی دمشقی، یہ 11ویں صدی کے عالم تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ 80 مشائخ سے علم حاصل کیا تھا. یعنی 80 ٹیچرز کے پاس جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ علم حاصل کیا، اور یہ 11ویں سینچری کے اسکالر تھے. انہوں نے اپنی کتاب البیان و تعریف، اس میں جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ جہاں تک حدیث من کنت مولا فعلی مولا کی بات ہے، تو اس کو احمد نے اپنی کتاب میں اور مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا. لیکن آج جب ہم یعنی یہ باقاعدہ ان کی کتاب میں موجود ہے، البیان و تعریف میں اگر آپ جائیں تو یہ جملہ ان کی کتاب میں موجود ہے کہ اس حدیث کو من کنت مولا فعلی مولا کو احمد نے اپنی کتاب میں اور مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا. لیکن آج جب ہم یعنی مسند احمد میں دیکھتے ہیں تو یہ حدیث موجود ہے وہیں پر، لیکن جب صحیح مسلم میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہ حدیث وہاں سے غائب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 11ویں صدی ہجری تک جو ہے وہ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود تھی، لیکن 11ویں صدی کے بعد جو ہے وہ اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو ہمارا سوال مخالفین سے یہی ہے یہاں پر کہ پہلے تو یعنی حدیث غدیر کو چھپایا گیا، جیسا سعید بن جبیر کا جو ہے وہ اعتراف ہے کہ فقطم تو میں نے اس کو چھپا دیا، یا ابو حنیفہ نے کہا کہ بھائی یہ حدیث جو ہے وہ اس کا اقرار مت کرنا، یہ تو اگر آپ نے اقرار کیا تو جو ہے وہ یعنی شیعوں کے سامنے تو جو ہے وہ تم ہار جاؤ گے. یا پھر جو تھرڈ ہم نے انسیڈنٹ دیکھا جہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ حدیث غدیر کو جو ہے وہ شام میں بیان کرنے سے منع کیا گیا. زہری کا جو بیان تھا کہ بھئی یہ شام میں جا کے بیان مت کرنا، اور اگر فضائل امیر المومنین کو بیان کیا شام میں تو جو ہے وہ قتل کر دیے جاؤ گے. یا پھر ابن حزم کا یہ قول کہ جہاں پر یہ سب حدیثیں جو بچ بھی گئی اس کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے انہوں نے کتابوں سے، اور ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی بخاری میں من کنت مولا کیوں نہیں ہے. تو ہمارا سوال ان سے ہونا چاہیے کہ بھائی اگر ایک حدیث جس کو 120 جو ہے وہ اسناد موجود ہے جس کے بارے میں، یا پھر جو ہے وہ یعنی تمام صحابہ نے جس کو بیان کیا ہے، وہ حدیث جو متواتر حدیث ہے، متواتر کا درجہ جس کو حاصل ہے، وہ حدیث آپ کی صحیح کتاب میں کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ اس کو یعنی اس کتاب کو صحیح کہہ رہے ہیں اور اس میں ہر صحیح حدیث کو جان رہے ہیں کہ بھائی اس میں موجود ہے، اگر یہ عقیدہ ہے آپ کا، تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہونا چاہیے، مخالفین سے یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ حدیث غدیر جو ہے وہ بخاری میں کیوں نہیں ہے؟ ایسی تو حدیث نہیں ہے کہ بھائی یعنی یہ کوئی شاذ حدیث ہو جس کا بیان ہی نہیں ملتا ہے، ایک یا دو راوی ہو، 120 سے زیادہ جو ہے وہ اسناد جس کی موجود ہو، ایسی حدیث کو. اور خود طبری نے جو ہے وہ جب حدیث غدیر کے اسناد کو جمع کرنا شروع کیا غدیر کے عنوان سے کتاب سے، تو 2 مجلد کتاب بن گئی، 2 جلدوں پہ مشتمل ہو گئی وہ کتاب. یعنی ایسی حدیث کو جس کو رسول اللہ نے دن کے اجالے میں اور یعنی حاجیوں کے درمیان، وہ بھی یعنی جم غفیر 1 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کے درمیان رسول اللہ نے جس حدیث کو بیان کیا، اور صرف بیان نہیں کیا، اس کے مقدمات بھی تھے. یعنی قرآن کی آیت نازل ہوئی یہ یعنی واقعے سے پہلے، آیت نازل ہونے کے بعد جو ہے وہ طویل خطبہ رسول اللہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا. یہ طویل خطبے کے بعد میں پھر آیت نازل ہوئی قرآن کی اکمال دین والی. اس کے بعد جو ہے وہ بیعت کا سلسلہ چلا، مبارکباد و بیعت کا سلسلہ چلا. اس کے بعد تاج پوشی ہوئی، پھر عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا،
اس کے حوالے سے عذاب بھی آیا اور قرآن کی آیت بھی آئی. جی اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کی کتابوں میں الگ الگ جگہ پر تو موجود ہے کہ یعنی مثال کے طور پہ الیوم اکملت، ہاں یہ امیر المومنین کے بارے میں غدیر کے دن نازل ہوئی، یہ آپ کی کتاب میں ہے. یا من کنت مولا، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. یا پھر جو ہے وہ بلغ والی آیت، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، یہ غدیر خم میں آئی تھی. تو ہمارا سوال مسلمانوں سے یہ ہے کہ یہ پورا خطبہ آپ کی کتاب میں کہاں پر ہے؟ آپ بتائیے. رسول اللہ کا آخری خطبہ ہے. رسول اللہ یہ خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بہت جلد تمہارے درمیان سے جو ہے وہ اٹھا لیا جاؤں گا. اب ایسے ماحول میں رسول اللہ اگر کوئی خطبہ بیان کر رہے ہیں تو وہ خطبے کی پوری نص آپ کی کتاب میں کیوں نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہم کو بتائے کہاں پر ہے وہ خطبے کی پوری نص. یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ نے خطبہ پڑھا اور اس میں جو ہے وہ قضا و قضا اور پھر جو ہے من کنت مولا کہا، اتنا مل جائے گا ان کی کتابوں میں، لیکن پورے خطبے کی نص کہاں پر ہے کہ جس سے انسان کو سمجھ میں آئے کہ یعنی اس کی اہمیت کیا ہے یہ واقعے کی. اور اگر آپ جو ہے وہ حدیث غدیر میں لفظ مولا کو صرف دوست کہہ رہے ہیں، دوست کے عنوان سے جان رہے ہیں، یا محبت کا حکم جان رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ یہ کوششیں کیوں کی گئی کہ جو ہے وہ حدیث غدیر کو چھپایا جائے؟ کیوں اپنی کتابوں سے اس کو غائب کر دیا اس حدیث کو؟ یا کیوں لوگوں سے جو ہے وہ تلقین کی گئی کہ اس حدیث کو مت بیان کرو؟ یا کیوں صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو چھپا دیا؟ اگر صرف محبت کی بات تھی، دوستی کی بات تھی، تو آج جو ہے وہ یعنی آپ کے ممبروں پر یہ حدیث بیان ہونی چاہیے تھی. اور اس حدیث کے حوالے سے باقاعدہ رسول اللہ کا حکم ہے فَلْيُبَلِّغْ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ، کہ جو ہے وہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے یہ حکم کو، یا باپ اپنے بیٹوں تک پہنچائے، اپنے بچوں تک اس حکم کو پہنچائے. جب رسول اللہ کا یہ حکم تھا اس حدیث کے حوالے سے، تو کیوں آپ جو ہے اس حدیث کو چھپا رہے تھے اگر اس میں مولا جو ہے وہ صرف دوست کے معنوں میں تھا؟ تو نہایت شکر گزار ہے عباس بھائی آپ کے کہ آپ نے نہایت ہی مدلل اور حوالوں کے ذریعے اس موضوع پر روشنی ڈالی. اور ان باتوں کو سن کر مجھے 4 مصرے یاد آ گئے کہ تم نے نبی کے قول کو ٹالا ضرور ہے، اور پتھر پہ آئینے کو اچھالا ضرور ہے، اور قرآن کی دلیلیں حدیثیں نہیں رہیں، مانو نہ مانو دال میں کالا ضرور ہے. محترم ناظرین اکرام، جس طریقے سے آپ اس گفتگو کو سماعت فرما رہے تھے کہ اس میں 2 نہایت ہی اہم سوال اٹھ کر آتے ہیں جس کو ہر انصاف پسند شخص کو غور کرنا چاہیے کہ حدیث غدیر جو اتنی واضح ہے کہ 120 اسناد کے ذریعے سے اس کو بیان کیا گیا، اور یہاں تک کہ یہ صرف حدیث کا ایک جملہ نہیں ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی المولا، بلکہ جس کے بیان ہونے سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ نے ایک طویل خطبہ بیان کیا ہے جس میں یہ حدیث کو بیان کیا، اور اس کے بعد بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. یعنی اتنا واضح ہے، یہ اتنی واضح ہونے کے باوجود یہ کتابوں میں موجود کیوں نہیں ہے؟ یہاں تک کہ من کنت مولا فعلی المولا تو کتابوں میں مل جاتا ہے، لیکن وہ جو خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر دیا اس کی نص کتابوں میں کہاں ہے؟ اور دوسری تو نہایت ہی اہم بات ہے کہ جب مولا کا مطلب دوست ہے تو آخر اتنی اس حدیث کو چھپانے کی کوشش کیوں؟ آئیے ناظرین اکرام، ہم یہیں پر اپنی بات کو تمام کرتے ہیں، اور تمام انصاف پسند ذہن افراد کے سامنے یہی بات رکھتے ہیں کہ مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو، مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو. ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ تو آئیے اسی کے ساتھ ہم اپنا یہ آج کا ایپیسوڈ یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. جانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرتے چلیں کہ اس ایپیسوڈ کے اختتام کے فوراً بعد ہماری جو کوئز کی لنک ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی. آپ سب وہاں پر جا کر جلد سے جلد اس کے صحیح جواب دیں. ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ. التماس دعا، یا علی مدد.